حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ اور چہیتے صحابی تھے۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہینہ کے ذیلی قبائل کی طرف صحابہ کرام کے دستے روانہ کیے تو مجاہدین میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ صبح جنگ کا آغاز ہوا۔ دوران معرکہ مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ دشمن کے بہت سے لاشیں گرے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمن کے ثابت قدم رہنے والے افراد میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ہتھیار ڈال کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے انصاری ساتھی کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور راستے میں ایک درخت کے قریب اسے جا لیا۔ دونوں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ اس آدمی کو اپنے سر پر دو تلواریں چمکتی دکھائی دیں تو موت کا سایہ اس کے چہرے پر لہرا گیا۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور گھبرا کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے انصاری ساتھی حیران تھے کہ کیا واقعی یہ شخص اسلام قبول کر رہا ہے یا اس نے محض اپنی جان بچانے کا حیلہ کیا ہے۔ بڑی نازک صورتحال تھی۔ وہ جنگ کے میدان میں تھے جہاں ہر طرف کٹے پھٹے جسم اور انسانی اعضاء بکھرے پڑے تھے۔ موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، خون بہائے جا رہے تھے اور فضا کانپ رہی تھی۔ آدمی ان کے سامنے تھا اور وہ دونوں حیرت اور پریشانی کی تصویر بنے اسے تک رہے تھے۔ فوری فیصلے کا وقت تھا۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ کسی بھی لحظہ کوئی تیر آ سکتا تھا جو ان دونوں کو چیرتا ہوا نکل جاتا۔ بیٹھ کر سوچنے اور معاملے کی نزاکت پر غور و فکر کرنے کا وہاں موقع نہ تھا۔ چنانچہ انصاری نے تو اپنی تلوار ہٹا لی، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر کہ اس شخص کا اسلام قبول کرنا ایک ہیلے کے سوا کچھ نہیں، تلوار کا وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلمان فتح حاصل کرنے کے بعد خوشی خوشی مدینہ لوٹ آئے۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مارکے کی رودات بیان کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے اس آدمی کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ مارکے کی کارروائی سے عیاں تھا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت توجہ سے اسامہ کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک وفور مسرت سے دمک رہا تھا۔ جیسے ہی اسامہ نے کہا، پھر میں نے اسے قتل کر دیا، نبی علیہ السلام کا چہرہ فک ہو گیا۔ آپ نے رنج اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اسامہ نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ، اس نے یہ دل سے نہیں کہا تھا، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر وہی سوال تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ یہ بات دل سے کہہ رہا ہے یا اسلحے کے خوف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قراری سے اسامہ کو دیکھتے اور یہی کہتے رہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ ذرا سوچو کہ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن تمہارے پاس آئے گا اور تم سے احتجاج کرے گا۔ آپ یہی بار بار کہتے رہے۔ خود اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔